السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ ہم میں سارے شخص کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری ہے اور میں آپ حضرات کو 26 جنوری کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان سال بھی خوشحالی اور ہمیں آپ کو عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خوشی کی بات مزید یہ بھی ہے کہ ہمارا وطن 70 سال پار ہو چکا آزادی کا، کیونکہ 1947 15 اگست کو دیش آزاد ہوا تھا۔ لیکن صرف آزادی سے کام نہیں چلتا، کیونکہ یہ آزادی ہونے کے بعد قانون بننا ضروری پیش آئی، کیونکہ جو قانون چل رہا تھا وہ انگریزوں قانون چل رہا تھا۔ پھر بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشمند ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر بیٹھک کیے، میٹنگ کیے، مشورہ کیے، پھر 2 سال پلس وقت لگانے کے بعد ایک قانون آیا، سمویدھان آیا، اور 1925 جنوری کو ہمارے آپ کا سامنے قانون بن گیا، اور ہم اور آپ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے اس وطن پر خوشحالی زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے رائٹ کو بھی حق دیا گیا۔ لیکن اصل بات یہاں پر نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ ہر سال 15 اگست مناتے ہیں اور ہر سال 26 جنوری ہم مناتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر منانا ہمارے لیے بیتوق اور بیجا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آئین ہند کے 4 بنیادی دستور بتاؤں گا جو ہمیں آپ کو خاص کر کے 26 جنوری سے لے کر جب تک زندگی رہے اس زندگی کو ہمیں آپ کو عمل کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں اور وطن سے محبت کرنے والے پک سچے مسلمانوں، آج ہم صرف ایک تاریخ نہیں منا رہے، آج ہم اپنے ضمیر، اپنے عہد اور اپنے پہچان کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے یہ صرف کاغذ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آئین ہند ہے، یہ ہمارے جمہوریت کی روح ہے، یہ ہمارے وقار، ہماری آزادی اور ہمارے مستقبل کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلا ستون آئین، یہ بالادستی کے لیے آئین ہم سب سے یہ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، ہم قسم کھاتے آئین کے طور پر کہ ہم سب ایک باعزت اور خوشحال زندگی گزاریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ ہم سے سوال بھی کرتا ہے کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، کہ ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آئین صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہم سب کا آئینہ ہے۔ نمبر دوسرا، انصاف قائم کرنا۔ انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہے، انصاف کا مطلب ہے ذات، مذہب، زبان اور لباس سے اوپر اٹھ کر سوچنا، کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا، طاقتوروں کو بھی قانون کے دائرے میں رکھنا، مظلوموں کی مدد کرنا، غریبوں کو تعاون کرنا، اور بیچارے اور مجبور اور دکھ میں رہنے والے انسانوں کے دکھ کو دور کرنا۔ جب انسان زندہ رہتا ہے تو قومیں زندہ رہتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا ستون، آزادی۔ آزادی اظہار، آزادی مذہب، آزادی ضمیر۔ یہ آزادی ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ ہم سچ بول سکیں، اپنی شناخت کے ساتھ جیے اور اپنے عقیدے پر عمل کرے، بغیر خوف، بغیر دباؤ کے۔ لیکن یاد رکھیے، آزادی کا مطلب بدامنی نہیں، لیکن یاد رہے، آزادی کا مطلب بدامنی نہیں بلکہ ذمہ داری کے ساتھ جینا ہے۔ چوتھا ستون جو ہمارے پیارے وطن کے لیے یہ ہمیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مساوات۔ قانون کے نظر میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن آج اس کا بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مال دولت ہے اور اس کے پاس کوئی بھی پاور ہے، اس کو ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنا اس کام کو جو غلط ہے، جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا، اس کام کا جبرن کروانے کی کوشش کرتا۔ تو یاد رکھیے، مساوات بھی ہمیں آپ کو وطن کے یہ قانون اور آئین ہمیں آپ کو دیتا ہے۔ قانون کے نظر میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں۔
امیر ہو یا غریب، اکثرت ہو یا اقلیت، سب کا حکم اور سب کا حق برابر ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس نے ہندوستان کو ایک نہیں سب کا ملک بنایا ہے۔ پانچواں ستون بھائی چارہ، جو سب سے اہم اور سب سے پوائنٹ کی چیز ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھیں گے، جب مسجد، مندر، گردوار اور چرچ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، تب جا کر قوم مضبوط بنتی ہے۔ بھائی چارہ صرف نعرہ نہیں، یہ عمل کا ایک نام ہے۔ نمبر 6، ہمارے ذمہ داری کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، 26 جنوری میں ترنگا لہرانے والوں اور ترنگا سامنے سلوٹ کرنے والوں، اور 26 جنوری کے موقع پر بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء کا نظم پڑھنے والوں اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ہندوستان قربان دینے والے ان بزرگوں کے نام پر اپنے آپ کو مر مٹنے کے تیار ہونے والوں، یہ تمام ستون مل کر کہتی ہے، آئیے آئین کو بچانا صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قانون کی عزت کرے، ملک کی وحدانیت کی حفاظت کرے اور نفرت کے مقابلے میں محبت کو ہتھیار بنائے۔ میرے معزز سامع، قرآن کریم میں رب کریم خود فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ایک ٹھوس حقیقت ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے معزز سامعین کرام، آج ہم عہد کریں کہ ہم آئین کے وفادار رہیں گے، ہم انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں گے، اور ہندوستان کو واقع سونے کی چڑیا نہیں بلکہ انصاف کے سرزمین بنائیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے ملک میں بھائی چارہ، پیار و محبت اور اتحاد کے ساتھ چلنے کی اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔